آج بھی ان کا حال دیکھ لیں، بہت پیسہ مل گیا، دنیا کی سب سے زیادہ دولت والی قوم بن گئی، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوئی، ان کی ذلالت ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیشہ ذلیل رہنا اور محتاج رہنا اللہ پاک نے ان پر کیوں مسلط کیا؟ اللہ پاک اب اس کی وجہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی، قرآن سیریز کے 27ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا ہے، یعنی ذلت کے ساتھ ساتھ محتاجی اور غربت کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا۔ انہیں کتنا بھی مال مل جائے، کتنی بھی دولت مل جائے، لیکن یہ دو چیزیں ان سے کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں، جن کا بیان اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ بھی بیان فرمایا من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو من و سلوہ عطا فرمایا تھا وادی طی کے اندر، جو بغیر محنت کے ان کو ملتا تھا، زیادہ محنت بھی ان کو نہیں کرنی پڑتی تھی، اور اس کے اندر ان کی مکمل خوراک تھی، اور وہ پاکیزہ کھانا تھا، برکت والا کھانا تھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ بے پرواہ ہو گئے کھانے پینے سے، کمانے سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ وقت میسر آ گیا اپنے دین کو دینے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین میں جائیں، وہاں پر ظالم قوم جو ہے اس سے جہاد کریں، انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں پر آباد ہوں، اس پر انہوں نے اپنی بزدلی کا اظہار کر دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ من و سلوہ کھاتے، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، قدرتوں کو پہچانتے، اور پھر یہ اپنے آباء و اجداد کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے ظالموں سے جہاد کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اعلیٰ چیز کو چننے کے، جو اعلیٰ چیز اللہ نے ان کو دی تھی، جو فضیلت والی چیز ان کو دی تھی، اس کے مقابلے میں ادنیٰ چیز کو اختیار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہنے لگے کہ ہمیں من و سلوہ کے بجائے وہ چیزیں دے دیں کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والی چیز ہمیں عطا فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی ان کو اس حرکت پر آر دلائی کہ اللہ رب العالمین تمہیں افضل کھانا دے رہا ہے اور اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہ رہی جو اس کے مقابلے میں ادنیٰ ہے، اور پھر رزق کمانے کے معاملے میں غلطی ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ حلال بھی نہ رہے، ہے تو وہ بھی نعمت، لیکن من و سلوہ اعلیٰ نعمت ہے اور وہ ادنیٰ نعمت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پست ذہنی پر انہیں سرزنش کی کہ کیسی عقل ہے تمہاری۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اچھا تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو مصر چلے جاؤ، کسی شہر چلے جاؤ، وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، وہاں پر تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی، اس کے لیے الگ سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں یہ ناداری میں رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، اور خوار رہیں گے، لوگوں کے محتاج ہی رہیں گے۔ آج بھی ان کا حال دیکھ لیں، بہت پیسہ مل گیا، دنیا کی سب سے زیادہ دولت والی قوم بن گئی، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوئی، ان کی ذلالت ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیشہ ذلیل رہنا اور محتاج رہنا اللہ پاک نے ان پر کیوں مسلط کیا؟ اللہ پاک اب اس کی وجہ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ یہ اللہ پاک نے پہلی وجہ بیان فرمائی ان پر ذلت اور نادانی مسلط کرنے کی، کہ یہ ذلیل اور نادار اس لیے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ دو وجوہات ہو گئیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں بیان فرمائی، یہاں پر صرف انہی وجوہات کا بیان ہوا ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے، یعنی مسلسل نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ذلت اور خواری کو مسلط کیا ہے۔ تو ان کے حال سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو بدعمالیاں ان لوگوں نے کی، جو برے کام ان لوگوں نے کیے، امت محمدیہ کو اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج جو ہمارا حال ہے، آج جو ہم بھی ذلت اور ناداری کے عذاب میں مبتلا ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو اعمال بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔